اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، مصروں کی پہلی، میں میر کی ہمراز، غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو لٹریچر، آپ کا اپنے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر میں خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے پریم چند کا افسانہ روشنی کا خلاصہ۔ افسانہ روشنی پریم چند کا افسانوی مجموعہ واردات میں شامل 5واں افسانہ ہے۔ اس افسانے کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے: ICS پاس کر کے ہندوستان آیا تو مجھے ممالک متحدہ کے ایک کوہستان علاقے میں ایک سب ڈویژن کا چارج ملا، اور اس کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے: وہ دیوی پیچھے کے گاؤں میں رہتی ہے۔ تو کیا وہ عورت ہے؟ نہیں، میرے لیے وہ دیوی ہے۔ اس افسانے کا نچوڑ ملاحظہ ہو۔ اس افسانے کے کل 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں راوی کا کوہستان علاقے میں پوسٹنگ اور راوی کی بیوہ عورت سے ملاقات اور اس کے ساتھ اس کے گاؤں جانا اور اس کے بچوں سے ملاقات کا ذکر ہے۔ دوسرے حصے میں راوی کی اس سے گفتگو اور تیسرے حصے میں گجن پور کے لیے روانگی اور راستے میں اندھے بوڑھے کو بچانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس افسانے میں ایک بیوہ عورت کی کہانی بیان کی گئی ہے جو بہادر، بے خوف اور خوددار ہے، جو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس کی عزت کا خیال رکھتی ہیں، اس کی عزت کی خاطر کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتی، اور ممتا ایسی کہ بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر ایسی محنت کرتی ہے کہ نہ آندھی کا ڈر ہے نہ ہی طوفان کا خوف، بلکہ ایک مرد مجاہد کی طرح طوفان کا سامنا کرتی ہیں۔ اس افسانے کے ذریعے پریم چند نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان پڑھ عورت یا پھر لوگ جنہیں جاہل اور باطن سمجھتے ہیں ان میں بھی خودداری ہوتی ہے۔ افسانہ روشنی کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔ اس افسانے کا راوی، جو افسانے کا مرکزی کردار بھی ہے، جو ICS کا امتحان پاس کر کے ہندوستان آیا تو ممالک متحدہ کے کوہستانی علاقے میں اسے سب ڈویژن کا چارج ملا۔ وہ اس سے بہت خوش تھا کیونکہ اسے شکار کا بہت شوق تھا۔ بہار کا موسم اور پھاگن کا مہینہ تھا جب راوی لندھوار کے تھانے کا معائنہ کر کے گجن پور کے تھانے کو چلا۔ وہ گھوڑے پر سوار قدرت کے مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہوا اپنا سفر طے کرتا رہا کہ اچانک آندھی آ جاتی ہے اور آندھی طوفان میں بدل جاتی ہے۔ وہ گھوڑے کی گردن سے چمٹ جاتا ہے، ہر طرف قیامت سا منظر ہوتا ہے۔ ایسا طوفان کہ موت بھی آ جائے تو لاش کا پتہ نہ چل پائے، اور ایک قدم بھی ادھر ادھر ہو جائے تو انسان 1000 فٹ گہرے کھڈ میں پہنچ جائے۔ ایسے قیامت سے طوفان میں سانڈنی پر سوار اکیلی تنہا عورت بلا خوف مردانہ وار چلی آ رہی تھی۔ جب راوی اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس آندھی میں کہیں رک کیوں نہیں گئی، تو جواب دیتی ہے کہ اس کا شوہر مر گیا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 15 منٹ میں مسئلہ صاف ہو گیا۔ راوی اس عورت کے گاؤں پہنچا۔ اس نے بتایا کہ اس کو بیوہ ہوئے 6 مہینے ہوئے ہیں اور اس کے 2 بیٹے ہیں اور وہ گھاس بیچ کر گزارا کرتی ہے۔ جب راوی نے 5 روپے بچوں کو مٹھائی کے لیے دینا چاہا تو اس خوددار عورت نے منع کرتے ہوئے کہا، میں غریب ہوں، بھکارن نہیں۔ ایک ان پڑھ عورت کی خودداری، فرض شناسی، توکل، دلداری دیکھ کر کافی متاثر ہوا۔ تیسرا حصہ ملاحظہ ہو۔ راوی گجن پور کی طرف نکل پڑا۔ آسمان پر پھر سے ابر گھرنے لگا، لیکن اب راوی کو محسوس ہوتا کہ اس پر کسی کا سایہ ہے جو اسے ہر آفت سے بچا لے گا۔ ابھی وہ 1 میل ہی پہنچا تھا کہ ایک اندھا رپٹ کے لیے بنیاد کھودی گئی تھی میں گر گیا۔ پانی کافی گہرا تھا اور ژالہ باری اولے پڑنا شروع ہو گئے۔ وہ چاہتا تو بوڑھے کو مرتا ہوا چھوڑ کر جا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، بلکہ بوڑھے کو بچانے کے لیے پانی میں کود پڑا اور اس اندھے کی جان بچا لی تھی۔ اس کی جان بچا کر اس نے اپنے اوپر فتح پائی تھی۔ اس بیوہ عورت سے ملاقات کے بعد راوی کی زندگی میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ اس افسانے کے اہم کردار ملاحظہ ہو۔ سب سے پہلا راوی ہے
دوسرا بیوہ عورت ہے اور تیسرا کردار اندھے بوڑھے کا ہے۔ اور افسانہ روشنی کے اہم نکات۔ پھاگن کا مہینہ تھا جب راوی لندھوار کے تھانے کا معائنہ کر کے گجن پور کے تھانے کو چلا۔ مسافت کچھ 18 میل تھی۔ دوسرا ہے بیوہ عورت سانڈنی پر سوار تھی اور راوی گھوڑے پر۔ آگے ہے جب آندھی آئی تھی تو بیوہ عورت کے دونوں بیٹے نمبردار کی چوپال میں جا کر بیٹھے تھے، اس ڈر سے کہ آندھی کی وجہ سے اس کی جھونپڑیاں نہ اڑ جائیں۔ آخری نکات ملاحظہ ہو، بوڑھے کو ڈھونڈتے ہوئے 2 آدمی مندر پہنچ گئے تھے۔ اور افسانہ روشنی کے اہم اقتباسات۔ سب سے پہلا ہے، امریکہ اور یورپ کے کئی رسالے آتے تھے، ان کے مضامین کی شگفتگی اور جدت اور خیال آرائی کے مقابلے میں ہندوستانی اخبار اور رسالے بھلا کیا جچتے۔ سوچتا تھا وہ دن کب آئے گا کہ ہمارے یہاں بھی ایسے شاندار رسالے نکلیں گے۔ دوسرا ہے، جا بجا کاشتکار کھیتوں میں کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ ربی کی فصل تیار ہو چکی تھی، اوک اور خربوزے کے لیے زمین تیار کی جا رہی تھی۔ ذرا سے مزارعے تھے، وہی بابا آدم کے زمانے کے بوسیدہ حل، وہی افسوسناک جہالت، وہی شرمناک نیم برہنگی۔ اس قوم کا خدا ہی حافظ ہے۔ آگے، گورنمنٹ لاکھوں روپے زراعتی اصلاحوں پر صرف کرتی ہے، نئی تحقیقاتیں اور ایجادیں ہوتی ہیں، ڈائریکٹر انسپکٹر سب موجود اور حالت میں کوئی اصلاح، کوئی تغیر نہیں۔ مغرب میں تعلیم کا طوفان بے تمیزی برپا ہے، یہاں مدرسوں میں کتے لوٹتے ہیں۔ جب مدرسے پہنچ جاتا ہوں تو مدرس کو کھاٹ پر نیم غنودگی کے حالت میں لیٹے پاتا ہوں۔ بڑی دوا دوش سے 10-20 لڑکے جوڑے جاتے ہیں۔ جس قوم پر جمود نے اس حد تک قبضہ کر لیا ہو، اس کا مستقبل انتہا درجہ مایوس کن ہے۔ آگے، اچھے تعلیم یافتہ آدمیوں کو سلف کی یاد میں آنسو بہاتے دیکھتا ہوں۔ مانا کہ ایشیا کے جزائر میں آرین مبلغ روشنیوں نے مذہب کی روح پھونکی تھی۔ یہ بھی مان لیا کہ کسی زمانے میں آسٹریلیا بھی آرین تہذیب کا ممنون تھا، لیکن اس سلف پروری سے کیا حاصل؟ آج تو مغرب دنیا کا مشعل ہدایت ہے، ننھا سا انگلینڈ نصف کرۂ زمین پر حاوی ہے، اپنی صنعت و حرفت کی بدولت۔ آگے، بے شک مغرب نے دنیا کو ایک نیا پیغام عمل عطا کیا ہے، اور جس قوم میں اس پیغام پر عمل کرنے کی قوت نہیں ہے، اس کا مستقبل تاریک ہے۔ جہاں آج بھی نیم برہنہ گوشہ نشین فقیروں کی عظمت کے راگ الاپے جاتے ہیں، جہاں آج بھی شجر و حجر کی عبادت ہوتی ہے، جہاں آج بھی زندگی کے ہر ایک شعبے میں مذہب گھسا ہوا ہے، اگر اس کی یہ حالت ہے تو تعجب کا مقام نہیں۔ آگے، میرا دل اس سے زیادہ تیزی سے اڑ رہا تھا، جیسے کوئی مفلس سونے کا ڈلا پا کر دل میں ایک طرح کی پرواز کا احساس کرتا ہے۔ وہی حالت میری تھی۔ اس دہقان عورت نے مجھے وہ تعلیم دی جو فلسفہ اور مابعد الطبیعیات کے دفتروں سے بھی نہ حاصل ہوئی تھی۔ میں اس مفلس کی طرح اس سونے کے ڈلے کو گرہ میں باندھتا ہوا ایک غیر مترقبہ نعمت کے غرور سے مسرور، اس اندیشے سے خائف کہ کہیں یہ اثر دل سے مٹ نہ جائے، اڑا چلا جاتا تھا۔ بس یہی فکر تھی کہ اس پارہ زر کو دل کے کسی گوشے میں چھپا لو جہاں کسی حریص کی اس پر نگاہ نہ پڑے۔ اس طرح اس افسانہ روشنی کا خلاصہ ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔